आई सेट आउट। वलीद शाह की दाढ़ पर वो सहम कर एक कदम पीछे हुई और बेड पर बैठी लड़की को देखने लगी, जिससे आज ही वलीद शाह की दूसरी शादी हुई थी औलाद के लिए, क्योंकि वो 3 सालों में इलाज के बावजूद मां नहीं बन सकी थी। आप बहुत पछताएंगे वलीद शाह, मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगी। वो उसी रात घर से निकल गई थी और एक अनजान शहर गई थी जहाँ कोई उसे नहीं जानता था। पर चंद हफ्ते बाद ही मालूम हुआ था कि वो माँ बनने वाली थी, और फिर 9 माह बाद उसने जुड़वां बेटों को जन्म दिया और अकेले उन्हें पालने लगी थी जब वो दोनों मासूम बच्चे 4 साल की उम्र में माँ का एक्सीडेंट होने पर रोते हुए मदद मांगते वलीद शाह की गाड़ी के सामने आए थे। और 8 साल पहले खाला आपको कहा भी था अपनी तबीयत का ख्याल रखे, लेकिन फिर भी एहतियाती एमन उन्हें चारपाई पर लिटाते बोली, मैं ठीक हूँ। वो थके थके लहजे में बोली, आपको दोबारा बुखार हो गया खाला, और अभी आप ठीक हैं? वो कमरे के दाएं तरफ रखे टेबल से दवाइयाँ उठाते चारपाई के पास आते बोली, एमन हाँ कर दो उस रिश्ते के लिए, मैं चैन से मर तो सकूंगी। वो उसे इल्तिजाया नज़रों से देखते हुए बोली, खाला मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे मुनासिब नहीं लगा ये रिश्ता। वो उन्हें मेडिसन देते हुए बोली। खाला ने खामोशी से दवाई खाई। वलीद अच्छा लड़का है, बाप का बिजनेस संभाल रहा है और शक्ल का भी अच्छा मर्द है। वो उसके हाथ थामते हुए बोली, खाला वो होंगे अच्छे इंसान, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगे। आप खुद सोचें मुझ में और उनमें कितना फ़र्क है, और वैसे भी अभी मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, फिर मैं अच्छी सी जॉब ढूंढ लूँगी। यमुना तो मेरी बात नहीं मानोगी। वो अब उसे नाराज़गी से देखते हुए बोली। यमुना उसका निकनेम था। नहीं खाला, इस बारे में मैं आपकी बात नहीं मान सकती। अभी आप आराम करें, मैं हांडी देख लूँ। वो बोलकर बाहर चली गई। पीछे खाला ने गहरी सांस ली। एमन ने 1 सेकंड खाला के साथ रुकी थी, इसके अलावा उसके पास कोई रिश्ता नहीं था। पिछले कुछ महीनों से खाला की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो उसकी शादी अपनी सहेली के बेटे से करना चाहती थी, लेकिन एमन को ये रिश्ता मंजूर नहीं लग रहा था, इसलिए वो बार बार इनकार कर रही थी। खुद उसकी ज़िंदगी भी मसरूफ़ थी। सुबह यूनिवर्सिटी जाती, शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, उसके साथ खाना बनाती, रात को यूनी का पढ़ती। उसका आखिरी साल था, वो पूरे दिल से मेहनत कर रही थी। उसे स्कॉलरशिप मिली थी। आगे भी उसका यही इरादा था कि जॉब के साथ एमफिल करेगी, लेकिन होता तो वही है जो किस्मत में होता है। आज देर क्यों हो गई यमुना? हाजरा बोली, जो उसकी यूनी फ्रेंड थी। यार खाला की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पहले उनके परहेजी नाश्ता बनाया, फिर अपना तो इसलिए देर हो गई। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली, क्या हुआ उन्हें? बुखार? अच्छा ज़्यादा बीमार है वो? उन्हें अचानक ही बुखार हो जाता है, फिर 1-2 दिन बाद आराम भी आ जाता है। अच्छा, अल्लाह सेहत दे उन्हें, आमीन। यूनी के बाद वो घर आई तो देखा कि खाला की सहेली आई हुई थी, शायद उनका बेटा भी। अस्सलाम वालेकुम। वो हाल में आते उन्हें सलाम करते बोली। गेट से अंदर दाखिल होने पर थोड़ा सा सहन था, फिर हाल शुरू हो जाता था। हाल के अंदर ही दोनों कमरे खुलते थे। हाल में 3 चारपाइयाँ रखी थी और 2 कुर्सियाँ। एक कुर्सी पर वलीद बैठा था। दाएं तरफ रखी चारपाई पर खाला और उनकी सहेली बैठी थी। वालेकुम सलाम। आज देर हो गई आने में? खाला बोली। जी खाला, बस लेट थी आज इसलिए। वो बोलते उनके सामने चारपाई पर बैठी। वलीद फ़ोन से नज़रें हटाए उसे देख रहा था, जिसने एक नज़र भी उसे नहीं देखा था। एमन बेटा, वो मेरा बेटा वलीद शाह है। ताज़ीम बेगम वलीद के साथ वलीद की तरफ इशारा करते हुए बोली। एमन एक नज़र देखते हल्का सा सर हिलाते हुए नज़रें वापस मोड़ ली। खाला, आपने दवाई खाई? हाँ हाँ खा चुकी हूँ, वो कड़वी दवाई। अच्छी बात है। दवाई किस चीज़ की? ताज़ीम बेगम बोली, बस ज़रा सा बुखार हो गया था मुझे। खाला बोली, आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ। वो बोलते उठ गई और अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही उसने चादर उतारी और बेड पर बैठ गई। एक नज़र में उसने वलीद के पहने ब्रांड कपड़े, ब्रांड जूते, ब्रांड घड़ी देखी, यहाँ तक कि गर्मी की वजह से उसके माथे पर आया पसीना भी। खाला भी न जाने क्यों इस रिश्ते के पीछे पड़ी हैं। वो बड़बड़ाई। उसे लगता था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, और किसी हद तक ये ख्याल ठीक भी था, लेकिन ये बात खाला और ताज़ीम बेगम समझ नहीं रही थी। तुम्हें एमन कैसी लगी? ताज़ीम बेगम बोली। वलीद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो पिछली सीट पर विराजमान थी। अच्छी है, वो सामने देखते बोला। मुझे वो बच्ची तुम्हारे लिए बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए बात कर चुकी हूँ कुलसूम से, और उसे कोई एतराज़ नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि अगले महीने शादी की तारीख रख दें। कुलसूम खाला का नाम था, लेकिन मामा आपने कहा था कि अभी शादी नहीं करनी, सिर्फ बात करनी है। वो माथे पर बल डालते हुए बोला। वो दिल से इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन माँ बाप की खुशी की वजह से चुप था। बात तो कर चुकी हूँ, और बात करने के बाद शादी नहीं करनी क्या? वो उसे देखते हुए बोली, मामा एमन अभी पढ़ रही है और मैं भी अभी बिजनेस सीख रहा हूँ। एमन का आखिरी साल है, 4 माह बाद उसके पेपर्स हो जाएंगे, तो मामा शादी का 4 माह बाद सोचिएगा। अभी नहीं, अभी के लिए बात काफ़ी है। शादी 1 साल बाद भी हो सकती है।
بالکل نہیں ولید، میں اتنا انتظار نہیں کروں گی تمہاری شادی کا۔ اگر تمہارا دل ہے کہ شادی ایمن کی پڑھائی کے مکمل ہونے کے بعد ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے زیادہ میں انتظار نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے ماما، اس سب میں ابھی 5-6 ماہ ہیں، تب بات کریں گے اس بارے میں۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ گاڑی خوبصورت حویلی نما گھر کے سامنے رکی۔ تعظیم بیگم کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ خود کہیں چلا گیا تھا۔ خالہ پھر وہی بات کر رہی ہیں، ایمن کے پیپرز ہونے میں 3 ماہ رہ گئے ہیں۔ وہ بھی کتابیں کھولے بیٹھی تھی جب خالہ وہاں آئی۔ ان کی بات سنتے ایمن بولی، یمنا اس رشتے میں برائی کیا ہے؟ میری سہیلی کا بیٹا ہے، اچھا ہے، شریف ہے، حلال کماتا ہے۔ وہ خفا ہوتے ہوئے بولی، خالہ میں مانتی ہوں کہ وہ آپ کی سہیلی کا بیٹا ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہے۔ وہ امیر لوگ ہیں اور ہم مڈل کلاس۔ تعظیم کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خالہ بولی، ٹھیک ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں۔ اگر شادی کے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہ رہے تو، اور اگر خوش رہے تو قسمت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا یمنا، اس لیے میں مرنے سے پہلے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خالہ میرا یمنا، اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو تم بتا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس لڑکے سے۔ میں بس مرنے سے پہلے تمہیں محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتی ہوں۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں ولید کے ساتھ خوش اور محفوظ رہوں گی؟ وہ دل میں بولی، خالہ فکر نہ کریں، ابھی مجھے اپنے پیپرز پر دھیان دینا ہے، اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ تعظیم اسے جواب مانگ رہی ہے یمنا، ٹھیک ہے، جو آپ کا دل کرے آپ وہ کریں، مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ شادی کے بعد اپنی پڑھائی جاری رکھوں گی۔ وہ گہرا سانس لیتے بولی، دل یکدم ہی بوجھل ہوا تھا، لیکن دل کی پرواہ کسے تھی؟ تم دل سے کہہ رہی ہو ایمن؟ وہ فکر مندی سے تصدیق کرتے ہوئے بولی، جی خالہ، شادی تو کرنی ہے کسی نہ کسی سے، تو پھر آپ کی مرضی کے رشتے میں کیا برائی ہے؟ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ خالہ خوش ہوتے ہوئے اسے دعائیں دیتے چلی گئی۔ ان کے جاتے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کا دل مطمئن کیوں نہیں تھا اس رشتے کے لیے۔ اللہ مالک ہے، وہ بڑبڑائی اور دوبارہ اپنا کام کرنے لگی۔ ولید بیڈ پر بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا جب تعظیم بیگم کمرے میں آئی۔ جی ماما، آپ مجھے بلا لیتی؟ وہ لیپ ٹاپ بند کرتے بولا، ابھی کلثوم کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ ایمن نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے، لیکن اس کی ایک ہی شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ وہ حیران ہوا۔ یہی کہ شادی کے بعد وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے گی، اس کا ماسٹرز کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی شادی ہوگی ماما۔ وہ ایم فل بھی کرنا چاہتی ہے۔ اوہ اچھا، ہاں، تمہیں اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں امی، مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے، چلو یہ تو اچھی بات ہوگی۔ اب میں صبح سے شادی کی تیاریاں شروع کرتی ہوں۔ اتنی جلدی کیوں؟ ابھی تو کافی ٹائم ہے۔ اوہ ہو، تم نہیں جانتے، شادی کی تیاریاں بہت مشکل ہوتی ہیں۔ اور وہ بولتے اٹھیں اور باہر چلی گئیں۔ ان کے انگ انگ سے خوشی ظاہر تھی۔ اتنے میں ولید کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ اسکرین پر ماریا لکھا تھا، ایک دل کا ایموجی تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے کال پک کرتے ہوئے بولا، ہیلو، کیسے ہو؟ آگے سے پیاری سی آواز میں پوچھا گیا، ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسی ہو؟ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، میں بھی ٹھیک ہوں، تم پریشان ہو؟ وہ یقیناً اس کی آواز سے اندازہ لگا چکی تھی۔ ابھی ماما آئی تھی کمرے میں۔ کیا کہہ رہی تھی آنٹی؟ میری اور ایمن کی شادی فکس ہوگی، اگلے 4-5 ماہ میں ہماری شادی بھی ہو جائے گی، اور تم نے میرے بارے میں نہیں بتا پائے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی ماریا۔ وہ آنکھیں بند کرتے بولا، دونوں طرف خاموشی چھا گئی، تو تم ان کی خوشی کے لیے ہماری محبت قربان کر دو گے؟ آگے سے مدھم سی آواز میں پوچھا گیا۔ ولید خاموش رہا۔ چند سیکنڈ گزرنے کے بعد کال بند ہونے کی آواز آئی۔ ولید نے آنکھیں کھولے بغیر فون سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ خود تھا۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، وہ گزر ہی جاتا ہے، لیکن ہماری زندگیاں تھم جاتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی ولید کو بھی اپنی زندگی ایک جگہ رکی ہوئی محسوس ہوتی تھی، جہاں سے وہ نہ آگے جا سکتا تھا اور نہ ہی پیچھے۔ ایمن کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ اس کے دل میں بھی یہی ڈر تھا کہ اگر ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی تو۔ آج ان کا آخری پیپر تھا۔ وہ اور حاجرہ باتیں کرتی یونی سے باہر نکلی۔ سامنے ہی حاجرہ کا بھائی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اوکے، میں اب چلتی ہوں، ہمدان بھائی آ گئے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ وہ اس کے گلے لگتے بولی، تم بھی اپنا خیال رکھنا، اور میری شادی میں لازمی آنا ہے تم نے، انشاءاللہ۔ وہ بولتے ہاتھ ہلاتے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی بس کے آتے چلی گئی۔ آج اس کی یونیورسٹی لائف ختم ہوئی تھی، اب پریکٹیکل لائف شروع ہونے کا وقت تھا، جس کے لیے وہ یقینی طور پر تیار نہیں تھی۔ ولید آج اپنی ماما کے ساتھ شاپنگ پر جانے والا تھا، وہ بھی تعظیم بیگم کی ضد پر۔ شادی کو 2 ہفتے رہ گئے تھے، اب دلہن کی شاپنگ کی باری تھی۔ وہ لاؤنج میں آیا تو ماریا کو وہاں بیٹھے دیکھ چونکا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاپنگ میں آنٹی کی مدد کروں گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے شکوہ کو نہ آنکھیں دیکھتے اس نے نظریں چرائی۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئی، تمہارے آنے سے میری کافی مدد ہو گئی ہے، تعظیم بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ ماریا ان کی بات سنتے مسکرائی۔ اس مسکراہٹ کے پیچھے کے درد سے بس وہی واقف تھی۔ چلو چلیں، تعظیم بیگم کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ جی ماما، ولید ہلکی آواز میں بولا۔ تعظیم آگے بڑھ گئی۔
ماریا بھی گزرنے لگی جب ولید نے اسے کلائی سے پکڑتے روکا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اپنے بے وفا محبوب کی شادی کی تیاریاں؟ وہ اسے دیکھتے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ کیوں کر رہی ہوں ایسا؟ اس کے لہجے میں تکلیف چھلکی۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ مت کرو یہ سب، خود کو بھی تکلیف دے رہی ہے اور مجھے بھی۔ اس نے التجا کی۔ ماریا پھر مسکرائی۔ تکلیف کیوں دلہے صاحب؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی شادی ہے 2 ہفتے بعد۔ ماریا، اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ ان باتوں کو چھوڑو، شاپنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے، آنٹی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ بول کر چلی گئی۔ ولید بھی گہرا سانس لیتے اس کے پیچھے بڑھا۔ اس نے محبت تو کر لی تھی لیکن نبھا نہ سکا تھا۔ بالآخر آج وہ دن بھی آ گیا تھا جب ان کی شادی ہونا تھی۔ ایمن اپنے کمرے میں ہی تیار ہو رہی تھی۔ ہاجرہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ ایمن، تم خوش ہو؟ اسے چپ دیکھتی ہاجرہ بولی۔ ہاں، تو پھر چپ کیوں ہو؟ میں چپ ہی رہتی ہوں، وہ اسے شیشے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ سرخ رنگ کا بھاری چوڑا پہنے، ساتھ میچنگ جیولری پہنے، برائڈل میک اپ کیے، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں خوشی سے زیادہ فکر مندی تھی۔ تم پریشان لگ رہی ہو مجھے۔ خالہ کی فکر ہے مجھے، میرے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو جائیں گی۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں ٹھیک رہوں گی۔ خالہ کمرے میں آتے اس کی بات سنتے اسے جواب دیتے بولی۔ لیکن خالہ آپ کیسے سب سنبھالیں گی؟ وہ رخ موڑتے انہیں دیکھتے بولی۔ تم فکر نہ کرو، میں اپنا خیال رکھوں گی۔ ایمن نے بیٹھتے ہی انہیں ہگ کیا۔ خالہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے تسلی دے رہی۔ ایمن کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ رونا نہیں ورنہ میک اپ خراب ہو جائے گا، ہاجرہ بولی۔ اس کی بات سنتے ایمن ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ دیر بعد وہ سب بھی گاڑیوں میں بیٹھتے میرج ہال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا نکاح میرج ہال میں ہی ہونا تھا۔ ایمن اختر ولد اختر احمد، آپ کا نکاح ولید شاہ ولد گلزار شاہ کے ساتھ حق مہر 5 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ لڑکی سے رضامندی لینے کے بعد اب مولوی صاحب لڑکے سے پوچھنے گئے تھے۔ برائڈل روم میں اب ایمن، ہاجرہ اور ماریہ موجود تھیں۔ خالہ تعظیم بیگم کے ساتھ گئی تھی۔ ماریہ اور ایمن بات چیت کر رہی تھی۔ آپ کی آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ ایمن ماریہ کی آنکھیں دیکھتے ہوئے بولی۔ اوہ، شاید لینزز کی وجہ سے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ لگاتے بولی۔ تو آپ لینزز اتار دیں اگر چبھ رہے ہیں تو۔ ایونٹ کے بعد اتاروں گی، ایمن نے سر اس بات میں لایا۔ آپ بہت لکی ہیں ایمن، آپ کو ولید جیسا شوہر ملا ہے۔ ایمن اس کی بات سنتے مسکرائی تھی۔ میں انہیں زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن سب سے یہی سنا ہے کہ وہ اچھے انسان ہیں۔ بالکل ٹھیک سنا ہے، وہ اچھا انسان ہے، تمہارا خیال رکھے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اپنے محبوب کی زندگی میں کسی اور کو دیکھنا کتنا تکلیف دیتا ہے، یہ کوئی ماریہ سے پوچھتا۔ ایمن مسکرائی۔ انشاءاللہ۔ نکاح کے بعد کھانے کا دور چلا۔ اب رخصتی کا وقت بھی آ چکا تھا۔ ایمن کا لہنگا ایک طرف سے ہاجرہ نے اٹھا رکھا تھا اور دوسری طرف سے ماریہ نے۔ ولید گاڑی کے پاس کھڑا تھا، ان کے پیچھے ہی خالہ اور باقی خواتین تھیں۔ گاڑی کے قریب پہنچتے انہوں نے لہنگا چھوڑا۔ ایمن اب خالہ سے مل رہی تھی۔ خیال رکھنا، اس کا بیوی ہے تمہاری؟ ماریہ ولید سے بولی۔ ہاں، وہ بس یہی کہہ سکا۔ سب سے ملتے وہ گاڑی میں بیٹھی۔ کچھ دیر بعد وہ شاہ ویلا پہنچ چکی تھی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، ہتھیلیاں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ تعظیم بیگم نے آرام سے اسے نیچے اتارا۔ اس کا پرجوش استقبال ہوا تھا۔ کچھ رسمیں پوری کرنے کے بعد اسے ولید کے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ انتہائی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ وہ کمرہ دیکھتے حیران ہوئی۔ بیڈ کے ارد گرد پھولوں کی لڑیاں لگی تھیں۔ زمین پر پھولوں سے دل بنا ہوا تھا۔ بیڈ پر بھی پھول پڑے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل بھی سجا ہوا تھا۔ تعظیم بیگم نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی بیٹھی۔ تم گھبرانا مت، یہ اب تمہارا گھر ہے، کچھ چاہیے ہو تو بلا جھجک بول دینا۔ جی دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں تم اور ولید ایک دوسرے کو زیادہ جانتی ہی ہو، لیکن اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اگر اس کی کوئی بات اچھی نہ لگے یا وہ غصہ کرے تو فوراً آ کر مجھے بتانا، میں اس کے کان کھینچوں گی۔ ان کی بات سنتے وہ مسکرائی۔ اب پریشان نہ ہو آنٹی، ابھی کھانا کھاؤ گی؟ نہیں آنٹی، بھوک نہیں ہے۔ چلو تم بیٹھو، میں دودھ لاتی ہوں۔ وہ بولتے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دودھ لے آئی۔ ابھی گرم ہے، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو ہی لینا۔ جی آنٹی۔ زیادہ لوگ نہیں ہیں ہمارے گھر میں ولید اور گلزار ہی ہوتے ہیں، اور اب ماشاءاللہ سے تم آئی ہو۔ پہلے میں ولید اور گلزار کے جانے کے بعد بہت بور ہوتی تھی، اب تم آ گئی ہو تو بور نہیں ہوں گی میں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ان کی بات سنتے ایمن بھی جواباً مسکرائی۔ آنٹی، وہ ماریہ نامی لڑکی کون تھی؟ ماریہ ہماری فیملی فرینڈ ہے، جاوید صاحب، ان کی بیٹی ہے ماریہ۔ اوکے، بہت اچھی بچی ہے وہ، تمہاری شاپنگ میں بہت مدد کی تھی اس نے۔ ایمن نے سر اس بات میں ہلایا۔ چلو اب تم آرام کرو، میں باقی کام دیکھ لوں۔ جی آنٹی۔ تعظیم بیگم چلی گئی۔ ایمن اب کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ہر چیز بہت نفاست سے رکھی گئی تھی۔ یقیناً وہ بہت ڈسپلنڈ بندہ تھا۔ کمرہ کافی کھلا تھا۔ بیڈ کے دائیں طرف ایک صوفہ سیٹ تھا، بائیں طرف کبڈ تھا، اس کے ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل تھی۔ کبڈ کے تھوڑا سا پیچھے واش روم کا دروازہ تھا۔ بیڈ کے سامنے کی جگہ خالی تھی۔ یہ جگہ خالی کیوں تھی وہ سمجھ نہ سکی۔ کچھ دیر بعد ولید کمرے میں آیا۔ ایمن کو ایک نظر دیکھتے وہ گولڈ روانی اتارتے، صوفے پر رکھتے،
चेंज करने के लिए वॉशरूम चला गया। एमन को इसका अंदाज अजीब लगा। यकीनन वो खुश नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद एमन भी बेड से उतर थे। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हुए ज्वेलरी उतारने लगी। कुछ देर बाद वो चेंज किए अब ड्रेसिंग टेबल के सामने आया था। एमन ज्वेलरी उतार चुकी थी। अब वो अपना दुपट्टा उतारने लगी थी। उसे देखते एक पल को वो रुकी, फिर अपना काम करने लगी। दरअसल शेरवानी कंफर्टेबल नहीं थी। वलीद उसे देखते बोला, कोई बात नहीं, वो हल्की आवाज़ में बोली। वो दुपट्टे की बाकी पिन्स उतार चुकी थी, लेकिन एक बालों में उलझ गई थी। वो उसे उतारने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो निकल ही नहीं रही थी। वलीद ब्रश रखते उसकी पिन उतारने लगा। एमन हैरान हुई, वो कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी। उफ़, तुम लड़कियाँ इतनी पिन्स लगाती क्यों हो? वो झुंझलाते हुए बोला। पिन निकल ही नहीं रही थी। एमन हल्का सा सी पिन की डायरेक्शन की तरफ निकाले उसे। वलीद सर हिलाते फिर कोशिश करने लगा। अब वो पिन निकल आई थी। पिन उसे पकड़ाते वो बेड पर बैठ गया। पिन टेबल पर रखते वो पलटी। मामा कह रही थी कि तुम्हारा नाइट सूट कबर्ड में है। वलीद बोला, जी, वो बोली और कबर्ड की तरफ बढ़ी। एमन, तुम इस रिश्ते से खुश हो? वलीद की बात सुनते उसके ड्रेस निकालते हाथ थमे। ड्रेस निकालते कबर्ड बंद करते वो उसकी तरफ पलटी। मैं मुतमईन हूँ और खुशी वो आप पर मुनहसर है। बीवी की खुशी शौहर की जिम्मेदारी होती है। उसकी बात सुनते वलीद हल्का सा मुस्कुराया। मुझे लंबे डायलॉग्स बोलना नहीं पसंद। मैं बस यही कहूँगा कि मैं तुम्हें समझने की खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर कहीं कोई चूक हो गई तो उसके लिए एडवांस में ही सॉरी। उसकी बात सुनते एमन मुस्कुराई। मैं भी आपको समझने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगर मैं कुछ समझ ना पाऊँ तो नाराज़ होने की बजाय डायरेक्ट बता दीजिएगा कि क्या बात है। वलीद ने सारे इस बात में हिलाया। अब तुम भी चेंज कर लो। ये इतना भारी ड्रेस पहने तुम यकीनन थकी होगी। एमन सर हिलाते वाशरूम की तरफ बढ़ गई। वलीमा भी खैर आफियत से हो गया था। वो सब लाउंज में बैठे थे। मिसेस जावेद बता रही, मारिया लंदन चली गई है, मामू के घर। उनकी बात सुनते वलीद की टाइप करती उंगलियां थमी। इतनी अचानक? सब खैर थी? साहब बोले। एमन और वलीद एक सोफे पर बैठे थे। ताजीम बेगम और गुलजार साहब दूसरे से बैठे थे। एमन खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। हाँ, उसके मामू काफ़ी अरसे से उसे बुला रहे थे, तो इसीलिए फिर वो चली उनसे मिलने। वलीद ने सर झटकते फ़ोन रखा। मैं सोच रहा था कि तुम लोग हनीमून पर चले जाओ। जी बाबा, मैं भी आने वाला था। तो फिर कहाँ जाने का इरादा है? ये एमन तय करेगी। वो एमन की तरफ देखते हुए बोला। एमन यकदम कन्फ्यूज। मैं? हाँ तुम। वो मुझसे बोला। कहीं भी चलते हैं। वो कन्फ्यूज ही। बाबा, ये कहीं भी जगह कहाँ है? वो शरारती लहजे में बोला। अपनी बीवी से ही पूछो, मैंने भी पहली दफ़ा ही सुना है उस जगह के बारे में। एमन उनकी बात सुनते झुंझ। बस बस मेरी बहू को तंग मत करो। ताज़ी बेगम उसकी साइड लेते हुए बोली। सब हंस पड़े। ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी। पलक झपकते ही 3 माह गुजर गए। वलीद एमन का पूरा ख्याल रखता था। एमन कर भी आ चुका था। वो अच्छे ग्रेड्स से पास हो गई थी। अभी एमन ताज़ीम बेगम के साथ बैठी हुई थी। आगे एडमिशन लेना है। वलीद मसरूफ़ है इन दिनों। जब वो फ्री होंगे तो अप्लाई करूँगी। लेकिन मैं सोच रही थी कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूँ। स्कॉलरशिप भी अच्छी है, मेरे ख्याल में तुम्हें वैसे ही एडमिशन लेना चाहिए। वो क्यों? वो नासमझी से उन्हें देखते हुए बोली। क्योंकि स्कॉलरशिप उनके लिए होती है जो फ़ीस अदा ना कर सकते हों। अगर तुम अप्लाई करती हो और तुम्हारी स्कॉलरशिप और तुम्हें शिप मिल भी जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि कोई और होगा जो फ़ी अदा नहीं कर सकता होगा और उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह से हम बआसानी फ़ीस अदा कर सकते हैं, तो फिर स्कॉलरशिप के लिए रहने दो। जी आंटी। वो समझते हुए सर इस बात में हिलाते हुए बोली। उनकी कॉल आई थी, मुझे कह रही थी कि तुम्हें कुछ दिन के लिए भेज दें। ताज़ीम बेगम याद करते हुए बोली। ठीक है, फिर मैं कल चलूँगी खाला से मिलने और 2 दिन रह भी लूँगी। ठीक है, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा ना रुकना, वरना मेरा दिल उदास हो जाएगा। ताज़ीम बेगम मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनते ही एमन मुस्कुराई। जी आंटी। अगली सुबह वलीद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। जब एमन उसके पास, वलीद ने टाई उसकी तरफ बढ़ाई। एमन ने मुस्कुरा टाई पकड़ी और उसे टाई बांधने लगी। मुझे आपसे कुछ पूछना था एमन, उसे देखते हुए पूछो। मैं आज खाला की तरफ जाऊँ? हाँ, चली जाओ। 2 दिन रहना भी है। वो क्यों? वो माथे बाल लिए बोला। क्योंकि खाला कह रही थी उन्होंने आंटी से कहा है कि मुझे रहने के लिए भेजें। वो टानते हुए पीछे को बोली, 2 दिन से ज़्यादा नहीं। वो मुँह हुए बोला। कुछ ज़्यादा नहीं है तो फिर मेरी टाई कौन बांधेगा? आप खुद हाथ है आगे घुमाते हुए बोला। एमन बेसाख्ता हँसी। फिर तुम तैयार हो जाओ, ऑफिस जाने से पहले तुम्हें छोड़ आऊँगा। ठीक, 2 दिन बाद तुम्हें लेने आ जाऊँगा। ओके, वो मुस्कुराते हुए बोली। एमन को छोड़ते वो सीधा ऑफिस गया। 12:30 बजे उसकी मीटिंग थी। उसके बाद वो बिज़नेस जाने वाला था। मीटिंग अटेंड करने के बाद अब वो अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ एक होटल में मौजूद। वो दोनों डील के मुतालिक बातें साथ
खा भी रहे थे। खाते खाते वलीद की नज़र दूर एक टेबल पर पड़ी, जहाँ एक लड़का और लड़की बैठे खाना खा रहे थे। वो यकदम चौंका। लड़की मारिया थी। उन दोनों के दरमियान डील हो चुकी थी। मिस्टर हमदान लड़का था, आपसे डील साइन करके बहुत अच्छा लगा, आपसे डील साइन करके। वो उससे हाथ मिलाते हुए बोला, मुझे भी है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा इंशाल्लाह। आप अभी जाएंगे वापस? नहीं मिस्टर हमदान, अभी मुझे एक और ज़रूरी काम निपटाना है। ओके फिर मैं चलता हूँ, आन बोलते हुए चला गया। उसके जाते वलीद मारिया की टेबल की तरफ बढ़ा। मारिया, उसने पुकारा, मारिया के हमें। वो उसकी आवाज़ फौरन पहचान गई। उसने सर उठाते देखा, वो बेसाख्ता खड़ी हुई। वलीद अब उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस लड़के लिए वलीद की तरफ कमर थी। अब मारिया के पास खड़े वो उसका चेहरा देख पा रहा था। वो मामूजाद मुआज था। तुम वापस कब आई लंदन से और मुझसे मिली क्यों नहीं? मुझे कुछ ही दिन हुए और तुम बिजी होते हो और फिर अपनी बीवी के साथ, इसीलिए नहीं बताया। ये माज है मेरा कज़न और माज ये वलीद है मेरा फ्रेंड। वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मारिया ने बड़ा तारीफ करवाना ज़रूरी समझा। माज ने बोलते हाथ आगे बढ़ाया। वलीद ने जवाबन बोलते हाथ मिलाया। आओ हमें ज्वाइन करो, मारिया बोली। नहीं कर चुका हूँ बिजनेस पार्टनर के साथ। अच्छा, मारिया बोलते चुप हो गई। फ्री होकर कहा, वलीद बोलते चला गया। मारिया दोबारा अपनी जगह पर बैठ गई। वलीद अपनी गाड़ी में बैठते सीट के हाथ साथ टिकाते आंखें मूंद गया। अपनी बुरी मोहब्बत उसे शिद्दत से याद आई थी। कुछ दिनों बाद उसने आंखें खोल लेते फोन निकाला और मैसेज टाइप करने लगा। मैं पार्किंग में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो मैसेज मारिया को भेज चुका था। कुछ देर बाद मारिया वहां आई। क्यों बुलाया? अब इसके लहजे में अरियत थी। वलीद गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर निकली। सी हो? उसके लहजे में तड़प थी। बिल्कुल ठीक हूँ, ये पूछने के लिए बुलाया है। नाराज़ हो? वो उसके हाथ को थमे अपनायत भरे लहजे में बोली। नाराज़गी तुमसे? वो हाथ छुड़वाने की कोशिश करती हुई बोली। गाड़ी में बैठो वलीद, तुम्हारी बीवी है अब तो ये कि अब तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना। ये बात उसने किस तरह की वही जानती थी। वलीदपन की मोहब्बत था, इतनी जल्दी मूव ऑन करना मुमकिन न था। माँ जानती हो कि मैं अब भी मोहब्बत करता हूँ। 3 माह हो चुके हैं शादी को। मैंने बहुत कोशिश की है कि उसे अपने दिल में बस, लेकिन नहीं हुआ यार। तुम इस दिल से निकलती ही नहीं हो, तो वो कैसे आएगी इस दिल में? मारिया की आंखें आने लगी। मैं कोशिश करता हूँ कि अपना ध्यान इस पर लगाऊं, इस पर तवज्जो दूं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब कुछ लगता वलीद, माँ बोलते अपने हाथ उसके हाथों से निकाले। ये वाले दिन मामा ने मुझसे कहा था मुझे एमन का ख्याल रखना है, क्योंकि ये उनकी इज्जत सवाल है। उन्होंने जो कहा मैंने किया। एमन को दिल से अपनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा दिल तो मेरे लिए बजिद है। वलीद, अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, बोलते आंसू बह निकले। मारिया, बहुत से लोग दूसरी शादी करते हैं, मैं भी कर सकूं अगर तुम राजी हो तो। वलीद, में एक औरत होकर दूसरी औरत का घर बर्बाद नहीं कर सकती, वो आँख पूछते हुए बोली। उसकी बात सुनते वलीद चुप हुआ। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, टॉपिक बदलते हुए बोला। हाँ, मारिया चंद पल उसे देखती रही, फिर सर इस बात में हिलाते हुए बोली। फिर खामोशी छाई रही। मारिया सारा बाहर देखती रही और वलीद ने सारा ध्यान से तरफ लगा लिया। गाड़ी रुकने पर मारिया उतरनी जब वलीद बोला, क्या हम दोस्त बने रह सकते हैं? ज़रूरी है, मारिया उसके तरफ हुए बोली। मोहब्बत खोना हूँ, दोस्त खोना नहीं चाहता। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ओके। मारिया बोलकर गाड़ी से उतर गई। उसके अंदर दाखिल होते ही वलीद ने रिवर्स की थी। अब वो दोबारा आने वाला था। 2 दिन खाला के पास गुजारने के बाद वो वापस आ गई। वलीद, मैं सोच रही थी कि कल यूनी जाकर के लिए एडमिशन फॉर्म ले आऊँ। बेड पर बैठते हुए बोली। वलीद सोफे पर लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके सामने टेबल पर एक फाइल थी। 1 मिनट, उसने बोलते लैपटॉप साइड पर रखा और फाइल से एक कागज़ निकालते हुए तरफ बढ़ाया। ये क्या है? बोलते उठी और कागज पकड़ते देखने लगी। ये एडमिशन फॉर्म था, मुझे मामा ने सुबह ही कहा कि तुम्हारे लिए फॉर्म ले आऊं। तो उसकी तरफ देखते हुए बोला। एमन उसकी बात सुनते मुस्कुराई। बहुत शुक्रिया, तुम अभी फॉर्म फिल कर दो और सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो, कल जाकर तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे। ओके, वो खुशी से बोलती और टेबल से वही पेंसिल उठाते वही तेरे सोफे पर बैठे फॉर्म फिल करने लगी। एमन का एमफिल में एडमिशन का था। एडमिशन के 1 हफ्ते बाद क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी। वक्त तेजी से बढ़ने लगा। एमन 3 बजे तक यूनिवर्सिटी होती, फिर घर आती, वो अपना काम करने लगती। इसमें वलीद को काफ़ी टाइम मिल गया था। वो रोज़ मारिया के सर्च करने लगा और रात को तक घर से बाहर रहता था। अजीम बेगम के अपने पर वो यही कहता, काम ज़्यादा है। मारिया का भी घर आना जाना शुरू हो गया था। अजीम बेगम अब एमन को उसकी पढ़ाई तरफ से वजह डिस्टर्ब नहीं करती थी, इसीलिए अपना ज़्यादा वक्त वो हमारे साथ गुजारने लगी थी। इसी तरह से 3 महीने गुजर गए। अब एमन भी महसूस कर रही थी वलीद बदल रहा है। वलीद भी महसूस कर रही है कि आजकल आप मसरूफ़ है, इतने कि हमें एक दूसरे से बात करने का मौका भी नहीं मिलता। एमन बेड पर बैठी थी, वलीद सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। मारिया के ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से वो अक्सर घर भी काम करता, फिर सोने से पहले भी मारिया से करता था। एमन बात सुनते वलीद ने सर उठाते उसे देखा। तुम्हारा वहम है एमन, वो बोल दोबारा लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो हो गया। एमन चुप हो गई।
میری کچھ دیر پہلے خالہ سے بات ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی وہ دیکھتے ہوئے بولا، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ہسپتال آنا چاہیے چیک اپ کے لیے۔ کیوں کیا ہوا تمہیں؟ وہ لیپ ٹاپ رکھتے بولا اور اٹھتے اس کے قریب بیٹھا۔ آفس میں کام زیادہ ہو گیا، اس لیے گھر بھی کام کرنا پڑتا ہے، شاید اس لیے میں زیادہ توجہ نہیں دے پا رہا۔ وہ بہت اعتماد کے ساتھ بول رہا تھا۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ ہماری شادی کو 6 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، اب تک گڈ نیوز مل جا آنی چاہیے تھی۔ کہ گڈ نیوز؟ بچے کی؟ ایمن جی اللہ کی دین ہے، جب اولاد ہونی ہوئی ہو جائے گی۔ وہ یہ نہ کہہ پایا کہ اسے اولاد چاہیے تھی، لیکن پھر خالہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں چیک اپ ضرور کرنا چاہیے، لگتا ہے کہ مسئلہ ہو۔ کوئی ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ پھر بھی ولید چل کل چلیں گے ہاسپٹل۔ وہ اسے دیکھتے ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ دو ڈاکٹر کے روم میں بیٹھے تھے، ایمن کے ٹیسٹ ہو چکے تھے، ابھی ڈاکٹر چیک کر رہی تھی۔ ایمن بیانی میں ہاتھ مسل رہی تھی۔ مسز ولید، میں نے آپ کی رپورٹس کر لی ہیں۔ وہ بولتے چپ ہوئی اور باری باری کو دیکھتے دوبارہ بولنے اور افسوس کے ساتھ ولید آپ ماں نہیں بنتی۔ ان کی بات سنتے ایمن قطر رہ گئی۔ ولید نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن آپ پر نہ ہوں، اس 5 پن کا علاج ممکن ہے۔ ڈاکٹر تسلی دیتے ہوئے بولی۔ ایمن کی آنکھ ہونے لگی۔ میں کچھ دوائیاں لکھ دیتی ہوں، آپ نے باقاعدگی سے میڈیسن کرنی اور اپنا چیک اپ کروانا ہے۔ جی ڈاکٹر، ولید بولا۔ وہ دونوں اٹھ گئے۔ ولید نے جاتے پلٹتے ڈاکٹر کو دیکھ خستہ سے سر اس بات میں پھر ہلکا مسکراتے باہر نکل گیا۔ جب یہ تعظیم بیگم کو پتہ چلا تو وہ بھی حیران ہوئی۔ پھر وہ ایمن کی ہمت بندھا لی۔ اسی طرح علاج کرواتے 1 سال ہو گیا، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ اب تو سب کی اوپی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ایمن پیپر کسی ہے؟ ولید ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اچھی ہے، وہ سر جھکائے زمین کو دے بولی۔ اچھے سے پیپر دینا، اور آج جو ڈاکٹر نے کہا اس بات سوچنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آج دوپہر کو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، لیکن جواب بھی مایوس کن نہیں تھا۔ جی، وہ بس اتنا بول سکی۔ ولید کا ہاتھ تھپ تھپایا اور اٹھ گیا۔ اسی طرح مزید سال گزر گیا۔ ایمن کے فائنلز کے ایگزامز تھے، کچھ لینے کے لیے وہ مارکیٹ آئی۔ واپسی پر ان کی گاڑی سگنل پر رکی تھی۔ بکس چیک کرنے کے بعد باہر دیکھنے لگی۔ اس کی نظر ایک گہری کپڑے جس میں ولید اس کے ساتھ کوئی لڑکی تھی، وہ ہنس اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ایمن شکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا شوہر اسے دھوکہ دے رہا، اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہونے لگی۔ اتنے میں اس لڑکی سے ہوئے گردن موڑی، اس نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، ماریا۔ ایمن اسے دیکھتے حیران ہوئی۔ ولید، ایمن، ماریا۔ ولید کا بازو ہلاتے ہوئے بولی۔ ولید نے بھی آگے جھکتے ہوئے کہا۔ ایمن نے انہیں دیکھتے ہوئے اوپر کر دیا۔ اسے سر ٹکاتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ لگتا ہے وہ ہمارے بارے میں جان گئی، ماریا بولی۔ بات نہیں، آج ہی تو کل اسے پتہ چلنا۔ میں آج ماں سے تمہارے لیے بات کروں گا، اگر وہ اعتراض ہوا تو۔ ماریا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں ہوگا، ایمن نہیں بن سکتی، یہ بات وہ اچھے سے جانتی ہے، اپنے پوتے پوتیوں کے لیے وہ زبانے گی۔ ولید گھر میں داخل ہوا تو ایمن اور تعظیم بیگم لاؤنج میں پایا۔ ولید، تو ماریا کے ساتھ کیوں؟ تعظیم بیگم ہوتے ہوئے بولی۔ ماریا سے شادی کرنے والا۔ اس کی بات سنتے ہی دوبارہ رونے لگی۔ تمہارا دل خراب ہے ولید، غصے سے بولی۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی کیا بات ہے ماما؟ آپ جانتی ہیں کہ ایمن ماں نہیں، اس لیے دوسری شادی کرنا حق ہے، ورنہ اس کا علاج چل رہا ہے، بہت جلد اللہ اپنا کرم کرے گا۔ تم یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو، ہماری دوسری شادی ہوگی۔ ماما، اس میں حرج کیا ہے؟ میں اگر اولاد کے لیے دوسری شادی کر رہا ہوں، کیا غلط کر رہا ہوں؟ ولید، اولاد اللہ کی دین ہے۔ جی ماما، میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر بیوی ماں بن سکتی ہو تو شوہر کو دوسری شادی کی اجازت ہے۔ اور ماما، میں نے یہ کب کہا کہ دوسری شادی کے بعد میں ایمن کو چھوڑ دوں گا؟ ابھی بھی میں ان کا پورا خیال بعد میں بھی رکھوں گا۔ ایمن آنسو کرتے ہوئے اٹھی اور بولی۔ ولید، میرا 6 ماہ کا کورس رہ گیا ہے، ڈاکٹر کے مطابق یہ کورس ختم ہونے کے بعد میں ماں بن سکوں گی۔ بالکل، اس لیے تم بھی نا امید نہ ہو ولید، تعظیم بیگم بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تب بھی رزلٹ 0 ہوا تو میں دوسری شادی کروں گا، اور وہ بھی ماریا سے۔ وہ بول کر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد ماریا کا آنا جانا بھی کم ہو گیا۔ ایمن بہت خیال رکھ رہی تھی۔ تعظیم بیگم نے بھی کچھ گھریلو ٹوٹکے مارنے شروع کر دیے تھے۔ ایمن کو پورا یقین تھا کہ وہ علاج بعد ماں بن سکے گی اور زندگی ایک دفعہ پھر پہلے جیسی پرسکون ہو جائے گی، لیکن اس دفعہ اس کا اندازہ غلط تھا۔ ایم کے فائنل ایگزامز کے بعد اب وہ گھر میں فری رہتی تھی۔ اس کے کورس کو ختم ہونے میں 3 ماہ رہ گئے تھے، لیکن اس کی کنڈیشن میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ آنٹی، میں سوچ رہی تھی کہ اب فری ہوتی ہوں تو کہیں ٹیچنگ ہی سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تعظیم بیگم سے باتیں کر رہی تھی۔ جب یاد آنے پر بولی، یہ بھی اچھا ہے، اگر تم کرنا چاہتی ہو تو بے شک کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے ان کی بات سنتے مسکرائی۔ آنٹی، آپ بہت اچھی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ماں ہی بن سکتی، آپ میری ڈھال بنی ہوئی ہیں، آپ بہترین ساس ہیں۔ اس کی بات سنتے تعظیم بیگم ہنسی۔ ایمن، تم دل چھوٹا مت کرو، اللہ سب بہتر کرے گا، اور جو اللہ نے اولاد دینی ہوئی ہو تو دے دے گا۔
بس تم دعا کرتی رہا کرو انشاءاللہ۔ دعا تو ہر وقت کرتی ہوں آنٹی، اللہ ضرور پوری کرے گا۔ میں نے بھی ایک وظیفہ شروع کیا، بڑی برکت والا، مجھے یقین اللہ جلد تمہاری گود بھرے گا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولی انشاءاللہ۔ وہ 3 ماہ بھی رے مانند پھسل گئے۔ ایمن کا رزلٹ بھی آ چکا تھا اور اب وہ دونوں پھر سے ڈاکٹر کے پاس موجود تھے۔ ایمن زیر لب اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ ٹیسٹ رپورٹس بھی آ چکی، ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھتے ان دونوں کو دیکھا۔ رزلٹ پہلے جیسا ہی تھا۔ ان کی بات سن ایمن کی آنکھیں نم ہوئی۔ لیکن آپ امید نہ چھوڑیں، علاج کرواتے رہیں، انشاءاللہ جلد آپ کو گڈ نیوز ملے گی۔ جی ڈاکٹر، ولید بولتے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایمن بھی اٹھی۔ ماما آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ میں نے پہلے کہا تھا اگر یہ کورس ختم ہونے کے بعد بھی ایمن ماں نہ بن سکی تو میں دوسری شادی کرا۔ ولید میں ایمن پر سوکن لانے نہیں دوں گی۔ عجیب ہے یار، آپ اپنے بیٹے کی اولاد نہیں دینا چاہتی کیا؟ اب بیٹے کی اولاد کے لیے کسی دوسری کی اولاد کے ساتھ انصافی نہیں کر سکتی۔ ماما مجھے اولاد چاہیے، 3 سال بہت ہوتے ہیں ماما۔ ان 3 سالوں میں نے پوری کوشش کی کہ ایمن کو خوش رکھوں، آگے بھی یہی کوشش کروں گا، لیکن میں ماریا سے شادی بھی ضرور کروں گا۔ ایمن جھٹکے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ تعظیم بیگم آخر کتنا اسے رکھتی تھی، بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب ولید دوسری شادی کر رہا تھا۔ آج ولید کی بارات تھی۔ ایمن شاہ واویلا ہی تھی۔ خالہ نے اسے اپنے پانے کو بھی کہا تھا لیکن وہ جانے کو تیار نہیں تھی۔ اس کا سامان دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ سارا دن ہوتی رہی تھی۔ گاڑی کھان سوتے وہ زمین پر سے اٹھی، کھڑکی کے پاس گئی۔ ولید گاڑی سے نکلتے آریہ کو باہر آنے میں مدد دے رہا تھا۔ اس چہرے سے خوشی واضح تھی۔ ولید کو مسکراتے دیکھ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس کے اندر داخل ہونے پر ایمن بھی کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تعظیم بیگم داخل ہوئی۔ ایمن بیڈ پر دونوں پاؤں اوپر کیے منہ گھٹنوں میں دیے بیٹھی۔ تعظیم بیگم اس کے پاس بیٹھی۔ یمنا ایمن سے آتے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں ولید کی ضد کے آگے ہار گئی۔ ان کے لہجے میں گہرا پچھتاوا تھا۔ آنٹی اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ معافی مت مانگیں۔ ساری غلطی قسمت کی ہے، مجھے میرے ماں باپ کا پیار بھی نہیں اور اب شوق بھی چھن گیا۔ ایسا نہیں کہتے، صبر کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ اسے سینے سے لگی ہوئی بولی۔ ایمن دوبارہ رونے لگی۔ آنسو خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تعظیم بیگم کافی دیر تک تسلی دیتی رہی، اب اس کے آنسو تھمنے لگے تھے۔ کچھ دیر وہ بھی چلی گئی۔ ایمن کچھ پل یوں ہی ساکت بیٹھی رہی، پھر یکدم اٹھی اور باہر کی طرف گئی۔ وہ اب ولید کے کمرے میں تھی۔ اس کا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا تھا۔ ماریا اسے وہاں دیکھ حیران ہوئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری شوہر دلہن۔ ایمن اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ماریا کو اس کے ہاتھ دیکھتے افسوس ہوا۔ ایمن میری شادی پر بھی یہ کمرہ ایسے سجا تھا۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی خیال رکھنا میری شوہر۔ وہ اب ماریا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ایمن ولید وہاں آ گیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اپنے شوہر کی دلہن سے ملنے آئی تھی، وہ اسے دیکھویں لہجے میں بولا۔ ایمن اپنے کمرے میں جاؤ، اگر اللہ نے آپ کو ماریا سے بھی اولاد نہ دی تو پھر کیا کریں گے آپ ولید شاہ؟ ایمن میں کہتا ہوں یہاں سے جاؤ، تب کیا تیسری شادی کریں گے؟ آئی سیڈ آؤٹ۔ وہ اب دھاڑا تھا۔ شادی کو 3 سال سے درسا ہو چکا تھا۔ آپ بہت پچھتائیں گے ولید شاہ، میرے ساتھ زیادتی کے۔ وہ بول کر سے نکل گئی۔ ولید کی آنکھوں میں اپنی حقارت دیکھ چکی، اس لیے فوراً اپنا ضروری سا لیتے خالہ گھر چلی گئی۔ خالہ کے گھر رہتے اسے بھی ہفتہ ہی ہوا تھا کہ ایک یونی میں جاب لگ گئی۔ وہ اچھی گریڈز بھی اچھے تھے، اس لیے بآسانی جاب مل گئی۔ اب پھر اس کی زندگی مصروف ہو گئی تھی، گھر سے یونی اور یونی سے گھر۔ ولید سے علیحدہ ہوئے 3 ہفتے ہو چکے تھے جب اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ پہلے تو وہ اقرار کرتی رہی لیکن زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو بھی مبارک ہو بننے والی ڈاکٹر کے سکتے میں چلی۔ ڈاکٹر کہہ رہی ہیں یقین نہیں تھی۔ جی مسز بالکل ٹھیک ہوں، ابھی تک تھی، اپنے باپ کے نام کا نام لکھوایا۔ پھر مجھے کہا گیا تھا کہ میں بن سکتی، 3 سال بھی کروایا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ کیسے؟ ڈاکٹر بات سنتے ہوئی، ایسی نہیں ہے مسز، کل ہیلتھی، آپ ماں بنی ہیں وہ بھی چھوڑی، آپ دوبارہ چیک سکتی ہیں۔ اوکے، اب اس کا چیک اپ کر، میں نے کہا تھا اب بھی کہہ کہ آپ ٹھیک ہے اور اللہ فضل سے جڑواں بچواں بننے والا شکر ہے۔ وہ بھی بولی۔ ان دنوں خالہ خراب رہنے لگی، اس لیے تک انہیں یہ سنا نہیں۔ پھر ایک آخری سال گیا، حالانکہ وہ پچر سے بعد اس نے گھر لیا۔ پہلے اسے یونی 1.5 گھنٹہ، اب وہ بھی واک کر وہ یونی جایا کرتی تھی۔ اسے یونی جانے میں ڈر لگتا، 10 منٹ کی واک یونی چلی جاتی، جو کی وجہ سے بخار لگنے لگی۔ وہ پلٹ کر رابطہ نہیں ہوا۔ 9ویں مہینے میں جاب کی سال باہر نکل گیا تھا، پھر ایسے جڑواں بیٹوں گیا تھا۔ ایک کا نام میر اور دوسرے کا رکھا، کچھ تو وہی اسے دوبارہ کاپی، پھر اس کی سیونگز خالی تھی، اس کے پیسے بچے تھے، اس میں ملازمہ رکھ لی کیونکہ پاس ہوتی خود جاب آتی۔ آج اس آفس میں اپنی بازار کر رہی، جانے پر ڈر گئی۔
وہ دیکھتے حیران رمضان تھا حج بھائی بعد اس کا حج نہ ہونے کے کیا تھا آئی بیٹھیے وہ پروفیاز میں اس پہچانا ریلیکس ان دن ایم فل ایک تھی اسے جا گیا تھا اس کا سیلری اچھا تھا زندگی سکون ہو گئی تھی صبح 9 بجے آتی 4 بجے کام ختم کر جاتی اور پھر باقی وقت وہ اپنے ساتھ گزار وہ پڑھی تھی جانتی تھی اپنے بچوں کی کیسی وہ دن سے انہیں لے تھی اب وہ 1 سال کے تھے یہ زیادہ جب خاموش شرپون رہنے کام ہے گزر ہی جاتا ہے اسی 3 سال دونوں 4 سال چکے تھے ایمی کی زندگی میں صورت رونا ان کو وہ آفس پھر بھی وقتاً ان کا حال پوچھتی رانا وہ بناتی تھی اور دونوں کھلاتی تھی سونے سے کوئی نامی سٹوری اب کے ہوتے اب ان کو کی باری تھی ماما احد پکار میں آیا ہاں ایمن اپنا کے ساتھ کا بنا رہی تھی جی احد وہ پکتے مسکرا بولی آج اسکول بالکل میرا وہ بھی آپ کسی کا مجھے اسکول نہیں آتے کچن میں آتے ہوئے بولا انہیں سو تھی الف اے بی سی کروا رکھی سے پڑھتا تھا بہت تھا کے معاملے آپ کو کیا جانا آپ کے پاس ہی وہ آتے اس کی ٹپکتے بول ایمن زمین پر گڑ بیٹھی